بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 36 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مفعول بہ حصہ دوم پڑھیں تو تحذیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہم پڑھیں گے۔ تحذیر لغت میں کہتے ہیں ڈرانا، اور اصطلاح میں اتقی، باعد، اور ان کے ہم معنی فعل مقدر کا ایسا معمول جس کو ما بعد سے یا خود اس سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا گیا ہو، جیسے ایاک والاسد، اے اتقی نفسک من الاسد۔ تو ایاک والاسد، اب یہاں پر اسد سے ڈرانے کے لیے یعنی ما بعد سے ڈرانے کے لیے ایاک کو ذکر کیا ہے، اور اس کے فعل اتقی کو حذف کرنا واجب ہے۔ یا الطریقہ، اے اتقی الطریقہ، کہ یہاں پر مفعول بہ کو مکرر ذکر کیا ہے اور اس کے فعل اتقی کو حذف کرنا یہ واجب ہے۔ فائدہ، جس کو ڈرایا جائے اس کو محذر اور جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ کہتے ہیں۔ ایک ضابطہ بھی یاد رکھے عزیز طلباء، ایک ضابطہ بھی یاد رکھے۔ ضابطہ یہ ہے کہ فاعل اور مفعول بہ دونوں ضمیر ہوں اور دونوں سے مراد ایک ذات ہو، تو اس صورت میں فاعل اور مفعول کے درمیان لفظ نفس کا اضافہ کرنا ضروری ہوگا، لیکن جہاں یہ ضرورت ختم ہو وہاں لفظ نفس کو بھی ہٹا دیں گے کہ الضروریات تتقدر بقدر الضرورہ، کہ ضرورت کے حد تک مقدر رہتی ہے، جب ضرورت ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس لفظ کو بھی ہٹا دیں گے۔ اس کی مثال انشاءاللہ کتاب میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری جگہ جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے وہ ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ تو آج ہم صرف عربی عبارت پڑھیں گے اس بات کے لیے کہ کل آپ حضرات ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی یہ عربی عبارت یاد کر کے آئیں، تاکہ یہ یاد ہو ہمیں اور پھر ہم اس کا مطلب اور معنی سمجھیں، تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح بیٹھ جائے کہ پھر کبھی نہ بھولے، چونکہ یہ مشکل جگہوں میں سے ہیں۔ اس لیے آج ہم صرف اس کی عربی عبارت زبانی یاد کریں گے، اور کل انشاءاللہ اس سے متعلق پھر ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پھر اس سے متعلق تفسیر پڑھیں گے۔ تو عربی عبارت ہے وَكُلُّ اسم بعده فعل او شبهه يشتغل ذلك الفعل او شبهه عن ذلك الاسم بضميره او متعلقه بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه لنسبه۔ تو یہ ما اضمر عامل علی شریطۃ التفسیر کی تعریف ہے جو عربی زبان میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ آپ حضرات نے بعین ہی ان الفاظ کے ساتھ یہ تعریف یاد کرنی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف اور مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کی دوسری جگہ کہ جہاں مفعول بہ کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے وہ ہے التحذیر۔ تو دوسری جگہ جہاں مفعول بہ کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کرنا واجب، جہاں مفعول بہ کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے وہ ہے التحذیر۔ تحذیر یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، حذر یحذر، تحذیر کا معنی ہے ڈرانا۔ یاد رکھ کہ جس کو ڈرایا جائے، فائدے میں ہم نے پڑھا، اس کو محذر کہتے ہیں، جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ کہتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ تحذیر کی اصطلاحی تعریف فرماتے ہیں وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِ تحذیرا مما بعدہ۔ جو تحذیر اتقی فعل مقدر کا معمول ہے، وہ معمول بتقدیر اتقی، وہ اتقی فعل مقدر کا ایسا معمول ہے یذکر تحذیرا مما بعدہ، جس کو ما بعد سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے،
جس کو ماں باپ سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں ہم عبارت میں تحذیراً سے پہلے فعل کو محذوف نکالیں گے، اے یوز کرو تحذیراً، یوز کرو فعل محذوف ہوگا اور تحذیراً یہ اس کے لیے مفعول لہ واقع ہوگا، اور مما بعدہ یہ متعلق ہے تحذیراً شبہ فعل کے مصدر کے مولانا۔ تو اصل عبارت ہوئی وہو معمول بتقدیر اتقی یذکر تحذیرا مما بعدہ، یہ یذکر تحذیرا مما بعدہ یہ پورا جملہ اس معمول کے لیے صفت بن رہا ہے۔ تو ترجمہ ہے وہو معمول تحذیر، ایسا معمول تحذیر، وہ اتقی فعل مقدر کا ایسا معمول ہے، یذکر تحذیرا مما بعدہ، جس کو ماں باپ سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے کلام میں۔ او ذکر المحذر منہ مکررا، یہ تعریف کا دوسرا حصہ ہے، یا مفعول بھی یا تحذیر اتقی فعل مقدر کا ایسا معمول ہے، ذکر المحذر منہ، جس میں محذر منہ کو ذکر کیا گیا ہو، مکررن مکرر، یعنی محذر منہ کو جس سے ڈرائے جائے اس کو مکرر ذکر کیا گیا ہو، جیسے الطریقہ الطریقہ، جی جیسے ایاک والاسد، ایاک والاسد، یہ اتقی فعل مقدر کا معمول ہے، اصل میں تھا اتقی نفسک والاسد، اصل میں کیا تھا اصل میں تھا اتقی کا والاسد، شیر سے بچا، اپنے آپ کو شیر سے بچا۔ تو اب یہاں پر اتقی یہ فعل ہے، انت ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، کاف ضمیر مفعول بھی ہے، فعل اور وہ حرف عطف، الاسد یہ معطوف، کاف ضمیر معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ مل کر یہ مفعول بھی ہے اتقی فعل کے لیے۔ جی اب یہاں پر عزیز طلبہ اتقی کا والاسد کو جب تخفیفاً بوجہ تحذیر ذکر کیا اور اتقی فعل کو حذف کیا، تو یہاں پر ہم اس کو پڑھتے ہیں ایاک والاسد، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک والاسد، تو ایاک والاسد پڑھتے ہیں، اس کی اصل اتقی نفسک والاسد ہونا چاہیے۔ عبارت میں جو اتقی والاسد لکھا ہے یہ کاتب کی غلطی ہے مولانا، اس لیے کہ ہم نے ضابطہ پڑھا کہ ضابطہ یہ ہے کہ فاعل اور مفعول اگر دونوں ضمیر ہو اور دونوں سے ایک ہی ذات مراد ہو تو وہاں پر فاعل اور مفعول کی ضمیر کے درمیان لفظ نفس کا اضافہ کرتے ہیں، تو اتقی کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اتقی میں جو انت ضمیر ہے وہ بھی مخاطب، کاف ضمیر بھی مخاطب، کہ مخاطب کو ڈرایا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شر سے بچائے، تو اتقی نفسک والاسد ہونا چاہیے تاکہ انت ضمیر اور کاف ضمیر کے درمیان، فاعل اور مفعول دو ضمیروں کے درمیان لفظ نفس کا اضافہ آ جائے۔ تو اتقی نفسک والاسد اصل عبارت یوں ہے، تو اتقی نفسک والاسد تھا، جب فعل کو حذف کر دیا تو اب اس لفظ نفس کا فائدہ نہیں رہا، اس لیے کہ لفظ نفس کو ہم جس مقصد کے لیے لے کر آئے تھے وہ یہ تھا کہ فاعل اور مفعول کی ضمیر جمع ہو رہی تھی، یہاں پر اب فعل ہی جو ہے لفظوں میں نہیں رہا، اس کو ہم نے حذف کر دیا، اور کاف ضمیر کی جو ضمیر منصوب متصل تھی یہ فعل کے ساتھ تو آ سکتی تھی، فعل کے بغیر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کاف ضمیر منصوب کی بجائے ہم ضمیر منصوب منفصل لے کر آئے، کاف ضمیر منصوب متصل کی بجائے ہم ضمیر منصوب منفصل لے کر آئے، تو اصل عبارت ہوئی ایاک والاسد، ایاک والاسد یعنی تو اپنے آپ کو شر سے بچا، اصلہ اتقی نفسک والاسد۔ او ذکر المحذر منہ مکررا، یہ تحذیر کی گویا دوسری قسم ہے کہ جس میں محذر منہ کو مکرر ذکر کیا گیا ہو، جیسے الطریقہ، الطریقہ یہ مؤکد منہ ہے، الطریقہ یہ مؤکد ہے، تو یہ مؤکد منہ اپنے تاکید سے مل کر یہ مفعول بھی ہے، فعل محذوف، یہ دونوں مفعول بھی بنتے فعل محذوف کے لیے، یعنی اتقی طریقہ،
اپنے آپ کو اس راستے سے بچا، یہ غلط راستہ ہے یا اس راستے میں سانپ ہے یا اس راستے میں شیر سویا ہوا ہے، یا یہ راستہ تنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا وغیرہ ذالک۔ بہرحال تو یہاں پر اتقی فعل کو اور اس کے فاعل کو حذف کر کے صرف الطریقہ کو مقرر طور پر ذکر کیا، اور جس چیز سے ڈرایا جائے تو محذر منہ کو مقرر ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی تحذیر کی دوسری قسم ہے۔ الثالث، یعنی تیسری جگہ جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر، وہ ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ تو آج کے اس سبق میں عزیز طلبہ آپ حضرات نے صرف ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی عربی تعریف یاد کرنی ہے، اور وہ کل اسم بعدہ سے شروع ہو کر یہاں تک لنسبہ تک جو ہے لنسبہ تک پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ عربی عبارت آپ حضرات نے زبانی یاد کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔